لبیک والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم افتح علينا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نويت سنة الإحياء
قرآن کورس تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ گزشتہ ایام میں ہم نے قرآن مجید کے متعلق بہت ساری معلومات حاصل کی ہیں۔ قرآن مجید سے مسائل اخذ کرنے کے طریقے، مقاصد شریعت، قواعد فقہیہ اور قرآن مجید کی آیات کے بہت سارے احکام جن میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، تو گزشتہ دنوں میں ہم نے الحمدللہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آج میں آپ کو ایک فہرست لکھواؤں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات میں مختلف احکام بیان کیے۔ آج ہمارا سبق ان کی ایک فہرست تیار کرنا اور ہر عنوان کا مختصر تعارف، اس کو آپ نے لکھ لینا ہے اور پھر صرف لکھنا ہے۔ خود آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات لکھوائی جائیں ان کو قرآن مجید سے نکال کر ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ عنوان پہلے ہی میں لکھوا دیتا ہوں کہ اس آیت کو صرف دیکھنا ہے، اس کا ترجمہ۔ کچھ آیتیں وہ ہوں گی جن کا صرف ترجمہ پڑھیں گے تو اپنے عنوان کے مطابق پتہ چل جائے گا کہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے۔ کچھ کی تفسیر دیکھنی پڑے گی، تفسیر دیکھنے کے بعد بھی کوئی اشکال رہ جائے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ صرف لکھوایا جائے گا معلومات کے لیے، بلکہ امتحان میں اس فہرست میں سے بھی سوالات آنے کے امکانات موجود ہیں۔ لہٰذا آج لکھنے والا ہی ہے سبق، آپ اپنی کاپی پنسل نکال لیجیے اور ایک طرف کاپی کی دائیں طرف پر عنوان لکھ لیں اور اس کے آگے پھر لکھ لیں سورۃ نمبر۔ ایک طرف لکھیں عنوان، پھر نیچے آپ نے نمبرنگ کرتے جانے میں 30 عنوانات لے کر آیا ہوں۔ 30 عنوان ہیں اور آیات کریمہ ہیں، ان کی نمبرنگ کریں جیسے جیسے لکھوا کریں۔ نمبر 1، یہ پہلا عنوان ہے نسخ قرآن جائز ہے۔ نسخ قرآن جائز ہے۔ جب بیت المقدس سے قبلہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہودیوں نے اعتراض کیا کہ وہ کیسا رب ہے جو پہلے ایک حکم دیتا ہے پھر اس کے مخالف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت 106 نازل فرمائی۔ تو یہ نسخ قرآن جائز ہے، یہ عنوان ہے، اس کا حوالہ لکھ لیں سورہ بقرہ آیت نمبر 6۔ مانن سخت آیت، یہ یہاں سے آیت شروع۔ دوسرا عنوان لکھیے قبلہ کی تنسیخ
106 دوسرا عنوان لکھیں قبلہ کی تنسیخ، یہ اسی منسوخ سے تنسیخ، اے نون سین یہ اور خیر، تنسیخ آگے وہ بول چکے ہیں تنسیخ، قبلہ کی تنسیخ، سورہ بقرہ آیت 115۔ قبلہ کی تنسیخ سورۃ البقرہ آیت نمبر 115۔ یہ وہ مشہور آیت ہے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ قبلہ بنے۔ 17 مہینے جب حضور مکے سے مدینے آئے تو 17 مہینے تک نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف پڑھی، شدید خواہش تھی کہ بیت اللہ قبلہ بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز بروایت دیگر اثر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ بار بار اس انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے، 2 رکعتیں ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا وَبَلِّغْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ ابھی قبلے کی طرف اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی اہم عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ اتنا بھی توقف نہیں ہوا، انتظار نہیں فرمایا کہ نماز پوری ہو جائے، دوران نماز کی بعد بھی مدینہ منورہ میں جو زائرین جاتے ہیں وہ مسجد قبلہ تین کی زیارت کرتے ہیں، یہ وہی مسجد ہے جہاں یہ نماز پڑھی جائے۔ اللہ جب کہتے ہیں ذات کی ذات کا دیتے ہیں تو عالم تیسرا عنوان لکھیے جی، حضرات انبیاء معصوم ہیں، حضرات انبیاء معصوم ہیں اور کافر امامت کا اہل نہیں۔ ایک ہی آیت کے اندر یہ دونوں مضامین موجود ہیں، حضرات انبیاء معصوم ہیں اور کافر امامت کا اہل نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124، سورۃ البقرہ ہے آیت نمبر 124۔ جو لکھ نہیں رہے وہ امتحان کیا کریں، جو لکھ رہے ہیں ان سے پھر مدد لے لیجیے گا۔ دیکھیے کہ حضرات انبیاء معصوم ہیں اور کافر امامت کا اہل۔ امامت اس سے یہ مسلح امامت نہیں، امامت سے مراد ہے کہ جو عمارت ہوتی ہے، امیر بنایا جانا، بادشاہ، یہ اس کا اہل نہیں۔ چوتھا عنوان لکھیے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، کعبے کی طرف منہ کر کے
پچھلی آیت کا کیا کہ یہ والی آیت ہے جو تم مانے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. اب یہ عنوانات دکھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے وقت کے ہمارے وقت میں کم ہے. کچھ تو ہم نے اصول فقہ پڑھے, مقاصد شریعت پڑھے, پھر قواعد فقہیہ, تو آیات بہت کم ایسی آئی ہے جو زیر بحث آئی. یہ عنوان لکھوا دیا ہے. یہ اب یہ مختصر سی فہرست میں نے تیار کی ہے تاکہ یہ مسئلے ہمیں پتہ ہو قرآن میں کس کس جگہ پر ہیں. کبھی کہیں بات کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ مسئلہ قرآن مجید میں فلاں مقام پر موجود ہے. اس لیے یہ 30 عنوان, حالانکہ ان میں سے ایک آیت پورا ایک سبق ہے, تو وہ چونکہ اب ہمارا کورس ختم ہونے والا ہے, اس کو آپ خود بھی مطالعہ کر کے اور تھوڑا بہت سمجھ بھی سکتے ہیں. اسی کے ساتھ پڑھ کے کافی حد تک مسئلہ سمجھنا سکتے ہیں. تو تعلیم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 144. پانچواں عنوان لکھیے حیات شہداء. حیات شہید زندہ ہوتے, شہید زندہ ہوتے, حیات شہداء. سورۃ البقرہ آیت نمبر 154. 154 حیات شہداء کا مسئلہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کے اندر. آگے آپ چھٹا مسئلہ لکھ لیجیے وصیت اور اس کے متعلقات. وصیت کرنا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. وصیت کتنی کرنی چاہیے, کتنے مال میں کر سکتے ہیں. اگر جس نے وصیت کر دی تو جو ورثاء ہیں وہ کتنی وصیت کو جاری کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی مرنے والے نے وصیت کی کہ میرا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دینا. اب اس کو سمجھا جاتا ہے کہ واہ واہ مرنے والا بڑا دیندار تھا, نہیں وہ جاہل تھا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سارے مال کی وصیت کر ہی نہیں سکتے. ورثاء کا اس میں حق ہوتا ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے. لہٰذا وصیت کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے, پہلے ماخذ قرآن مجید میں اس کے متعلق بنیادی معلومات کیا دی گئی ہیں. جو عنوان لکھ رہے وصیت اور اس کے متعلقات. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180, 181 اور 182. ان تین آیتوں کے اندر وصیت کے متعلق جو احکام ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 180, 181, 182. ساتواں عنوان لکھیے جی دوسرے کا مال کھانا اور مالک کی اجازت کے بغیر مال میں تصرف کرنا. اب یہ معمولی سی چیز سے لے کر کروڑوں اربوں کے غبن تک کا مسئلہ اس کے اندر موجود ہے. بعض اوقات ریٹ کے اوپر کسی نے کوئی چیز لگائی ہو, جیسے مونگ پھلی ہے, چنے ہیں, خریدتے وقت بندہ اٹھا کر کھا لیتا ہے, یوں چند دانے لیے اٹھا کر کھا لیے, یہ بھی جائز نہیں, یہ بھی بغیر اجازت نہیں. دوسرے کا مال کھانا اور مالک کی اجازت کے بغیر مال میں تصرف کرنا یہ عنوان ہے. اور یہ مسئلہ بیان ہوا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188. سورہ بقرہ آیت نمبر 188. کتنے عنوان ہو گئے؟ 8واں عنوان لکھیے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا
لیا جانا شرط ہے. ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جانا شرط ہے. سورۃ الانعام یہ مسئلہ بیان ہوا ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 121. سورہ انعام آیت نمبر 121. نامہ عنوان لکھتے ہیں شراب اور جوئے کی حرمت. شراب اور جوئے کی حرمت. یہ ذرا ایک قرآن کا فقہی مطالعہ بھی ہو جائے گا. 30 آیتوں کے بارے میں اگر پتہ چل جائے کہ یہ حکم ہے, بڑا خزانہ نہیں. شراب اور جوئے کی حرمت. سورہ بقرہ آیت نمبر 219 220. یہ دو آیتیں ہیں, 219 اور 220. 10واں عنوان لکھیں بیوہ کی عدت کا بیان. بیوہ کی عدت کا بیان. کسی عورت کا شوہر انتقال کرتا ہے. آج کل بڑی سازش کے تحت عدت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. پاکستانی ڈراموں کے اندر باقاعدہ عدت کا انکار کرتی خواتین دکھائی جاتی ہیں. اور ہمارے چونکہ آج کل معاشرے میں جو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے المیہ یہ ہے وہ فلموں ڈراموں سے دی جا رہی ہے. پاکستانی ٹی وی چینلوں پر مغربی اسلام دشمن NGOs کی فنڈنگ سے چلنے والے یہ جو پروگرام ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, مارننگ شوز, ان کے اندر عدت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ مسئلہ ہمیں خواتین کو پڑھانا چاہیے. جو شادی شدہ ہیں اپنی بیوہ کی عدت کا بیان سورہ بقرہ آیت نمبر 234 کے اندر. سورہ بقرہ آیت نمبر 234. 11واں عنوان لکھیے سود کی حرمت اور اس کا عذاب. سود کی حرمت اور اس کا عذاب. ایک دور ہے دنیا میں مال 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 بڑھے جیسے بھی بڑھے مال بڑھے اور یہ سارے علاقے جا رہے ہیں کہ جب تک سود پر کاروبار نہیں کرے گی آدمی منڈی میں کھڑے ہو. حالانکہ قرآن اس کو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے تو برکت تو دیتی ہے اللہ. اللہ سے جنگ کر کے کوئی ملک مستحکم نہیں, کوئی معاشرہ کامیابی کی ڈگر پہ نہیں چل سکتا, کوئی بندہ فلاح کر کے نہیں چل سکتا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی سنت جو ہے نا یہ بہت سارے بگاڑ. اگر اس مسئلے کو ہمیں قرآن سے اولا دیکھ لینا چاہیے تو سود کی حرمت اور اس کا عذاب. سورہ بقرہ آیت نمبر 275. سورہ بقرہ آیت نمبر 275. آگے 12واں عنوان قائم کریں محکم اور متشابہ.
آیات ہیں محکم. ادھر سے قرآن کی آیت پڑھی ادھر پتہ چل جاتا ہے اس کا یہ کہا جا رہا ہے. لیکن کچھ آیتیں ہیں وہ متشابہ محکم جیسے قل هو اللہ احد. اب فرما دیجیے اللہ. اب اس میں کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. آیت پڑھی گئی پتہ چل گیا کہ کیا کہا جا رہا ہے. ایسے ہی متشابہ کون سی آیت ہے جس میں ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھ. تو یہ آیت کون سی ہے؟ متشابہ. یہ محکم اور متشابہ کے احکام دو قسم کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. آیتیں دو طرح کی ہیں. ایک وہ ہے جو محکم ہے اور دوسری متشابہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 7-8. سورہ آل عمران کے ابتدا کی 7ویں اور 8ویں آیت کے اندر ان کو بیان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. یہ والی آیت ہے. اور کیا ہی کمال اس میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے. سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 81. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 بلکہ 181 آیت نمبر 81. تیرا عنوان ہو گئے. 14واں لکھیے مقتدی قرار نہیں کرے گا. مقتدی لکھتے ہیں میرا گھر کو گول ہو گئے. ہمارے لیے آج کام ہوئے. آپ توجہ سے سنیں اور جو سنیں لکھ رہے ہیں جی. مقتدی قرار نہیں کرے گا یہ عنوان ہے. اور آیت ہے سورہ اعراف کی آیت ہے 204. سورۃ الاعراف آیت نمبر 204. یہاں دیکھیں یہ بھی بڑا مارکت الارا مسئلہ ہے. بڑا اختلافی مسئلہ ہے. غیر مقلدین وہابیہ اور احناف کے مابین یہ رفع ذہن سے بھی زیادہ مارکت الارا مسئلہ ہے. اس میں بڑی گنجلک مسئلہ ہے. لیکن ایک اصول میں آپ کو بتاؤں. پہلا ماخذ کیا ہے؟ قرآن. ہمارے پاس پہلی اگر یہ حدیثیں بھی ہیں لیکن ہمارے پاس قرآن کی آیت موجود ہے. جب قرآن کی آیت ہو تو پھر حدیث کی طرف آنے کی ضرورت رہتی ہی نہیں. لیکن جو غیر مقلدین کے پاس دلیل ہے نا اولا تو اس میں مفتی کی بات ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس بات آپ کہتے ہیں کہ ہمارے معید ہے تمہارے میں. وہ اس لیے یہاں مقتدی کی بات ہی کوئی اس وجہ سے کہ جو منفرد ہوتا ہے نا منفرد اکیلا جو نماز پڑھ رہا ہے یہ اس کے بارے میں یہ مقبول ہوگی اس پر.
ایک حدیث لے کر سارے مسئلے کو اخذ نہیں کیا جا سکتا، دیگر حدیثوں پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ اب حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کسی کا امام بنایا جائے، امام کس کا بنایا جاتا ہے؟ مقتدی کا۔ میں جب تم میں سے کسی کا امام ہو تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات، ٹھیک ہے، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات، لہو قراءۃ الامام لہو قراءۃ، مقتدی امام کی قرات کی مقتدی کی قرات ہے۔ لیکن یہ دیکھیں قرآن کی آیت جب ہمارے پاس موجود ہے، اصول یہ ہے کہ جہاں قرآن کی آیت آ جائے تو پھر حدیث کی ضرورت نہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں یہ مسئلہ 15واں عنوان آپ قائم کریں، بدعت کی مجلس میں حاضر نہیں ہونا چاہیے۔ بدعت کی مجلس میں اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اب بدعت کیا ہے؟ بدعت ہر وہ کام ہے جو سنت کے خلاف ہے۔ بدعت کیا ہے؟ ہر وہ کام جو سنت کے خلاف۔ چلیں بدعت کو بھی سمجھیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہ ہو، یہ اختراعات وہابیہ میں سے اختراع ہے، اس کی کوئی اصل نہیں کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں کام نہ ہو اس کو بدعت کہنا یہ درست نہیں ہے۔ ورنہ بتائیے کہ جس تعلیم میں ہم بیٹھے ہوئے یہ ایسے مسجدیں بنتی تھی، یہ محراب نہیں ہوتے تھے، اور ہزاروں چیزیں ہیں۔ بدعت ہر وہ کام جو سنت کے جو شریعت کے خلاف۔ اب اس میں وہ شادیاں بھی آ جائیں گی جن کے اندر خلاف شرع کام، اور وہ فوتی کا کھانا بھی آ جائے گا جو میت کے براسا جو سوگ باران ہیں وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ کھانا تقسیم کر کے ہوتے ہیں، جسے بے شرم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں گرم کھانا، یہ پہلے دن کا کھانا جو ہے نا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حرام، یہ بدعت ہے۔ اعلان کرتے ہیں نا مہمان حضرات کھانا کھا کے آئیں گی، یہ بدعات سے قبیحہ بری ہے۔ اس کے بڑے بڑے لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے کہ اعلان کرنے کے دیکھتے ہیں ابھی مسجد گھر میں رکھی ہوتی ہے اور دیگ کے اندر جو بچے وہ پھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنا آدمی ہے یہ عبرت کا مقام ہوتا ہے اور ہم نے اس کو رسم کے طور پر یہ بھی بدعت ہے۔ اچھا اسی طرح سارے مذہبوں کی مجلس اختیار کرنا یہ اس آیت کریمہ سے ناجائز ہے۔ اب اس میں مجلس فقط وہ نہیں ہوتی کہ کسی چار دیواری میں نکالیں پروگرام بنی جائے۔ آج کل یہ ذریعہ ہے، کسی کو یوٹیوب پہ فیس بک پہ دیگر ایسے بد مذہب کو سننا جس کی شرط انگیزیوں سے امت محفوظ نہ ہو، یہ سارے کے سارے مسئلے اس آیت میں ہیں۔ اور یہ جو لکھوایا نا آپ کو بدعت کی مجلس میں حاضر نہیں ہونا چاہیے، مطلب کیا ہے سننا بھی نہیں چاہیے، ان کی کتاب بھی نہیں پڑھنی چاہیے، ان کے کتاب بھی نہیں، اور جو کہے نا کہ مجھے سن کے بلا دیا اپنے نفس پر اعتماد، اپنے نفس پر کچے ذہن والوں کو اعتماد ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے آپ خود کو ادھر بیٹھ کے حوالے دیتا رہے کتابوں میں، کیا خیال ہے
اگر سانپ کو ہاتھ ڈال دے تو اس کو اجازت ہونی چاہیے. مطلب یہ عام عوام کو جو علماء ہیں وہ اگر ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں، ان کا مقصد وہ ہے. ہمارا مقصد وہ ہوتا ہے عوام. مطلب یہ نعرہ بڑا خوش کا نعرہ لگتا ہے کہ کوئی بھی سب کو سننا چاہیے. سب کو سننا قرآن کی اس کی اجازت نہیں دیتا، حدیثوں میں اس کی اجازت نہیں دیتا. سب کو سننا جائے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسند امام احمد کی حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ، اب میں بتاؤں فاروق اعظم کو، وہ ہے جن کی زبان کے فرشتے کلام کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر امت کے اندر ایک محدث ہوا ہے. ایک ہوتا ہے محدث جو حدیث پڑھاتا ہے، محدث جس کی زبان پہ فرشتے کلام کرتے ہیں. اسی لیے تو آپ کی آیت میں قرآن کی 21 آیتیں نازل ہوئی. وہ فاروق اعظم تورات پڑھ رہے ہیں. تورات، اور تورات بھی کون سی؟ جو بدلی کی گئی ابھی اصل نسخہ پڑھ رہے ہیں. تحریف شدہ نسخہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. روایت میں آتا ہے کہ حضور کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا. کیا پڑھ رہے ہو آپ؟ قرآن پڑھ رہے ہیں. اب وہ قرآن جو میرے بھائی موسیٰ پر نازل ہوئی تھا، حضور وہی پڑھ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اگر صاحب کتاب موسیٰ ہوتے تو وہ بھی قرآن چھوڑتے، محمد پر نازل ہوا قرآن. قرآن کے مقابلے میں قرآن پڑھنے کی اجازت سیدنا فاروق اعظم کو نہیں دی گئی. تو آج ہم کہیں کہ کوئی سب کو سننا چاہیے، سنتے ہیں بلا دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے، خدا کہتا ہے. تو یہ انالیسس ہم نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے دین کی مبادیات کا جب نہیں پتا تو ہم تو وہ کوئی آیت پڑھیں گے، اس کی ایسی تشریح کریں گے، دل میں بیٹھ گئی، ساری زندگی کے لیے گمراہیت اندر بن سکتی ہے. اس لیے یہ آیت کریمہ رہنمائی کرے گی. سورہ انعام کی آیت نمبر 68 اور 69، 68 and 69، یہ دو آیتیں ہیں. ان کو اب یہ آپ کے پاس ایک لسٹ آ گئی. اپنے اپنے ذوق کے مطابق وہ جو فرمائے اپنے اپنے ذوق کے مطابق کسی کو پہلے پڑھ لیا، کسی کو تفسیر سے پڑھ لیا، کسی کو اس طرح. اب آپ کے پاس آگے ان کو پڑھیے گا ضرور، اور امتحان سے پہلے ضرور پڑھ لیجیے گا. یہ امتحان کے لیے آج ہے، ٹھیک ہے، یہ سبق کی ہے. اچھا 16واں عنوان قائم کیجیے، علامات قیامت. علامات قیامت، سورہ انعام آیت نمبر 158. سورۃ الانعام آیت نمبر 158. 17واں عنوان قائم کیجیے، روزہ اور اس کے احکام. روزہ اور اس کے احکام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 184، 183 184. روزہ اور اس کے احکام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 184. آگے جی 18واں عنوان قائم کریں، عذاب الہی سے بے خوف ہونا کفر ہے. عذاب الہی سے بے خوف ہونا کفر ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 99.
بے خوف ہونا کفر ہے. یہ آپ کو آیت ملے گی سورہ اعراف آیت نمبر 99. آگے کی 19واں عنوان ہے زکوٰۃ کے مصارف کا بیان. زکوٰۃ کے زکوٰۃ کس کو دینی ہے. ہمارے یہاں ایک جو ہے نا کانسیپٹ بن گیا ہوا ہے ایک طبقے کا. زکوٰۃ دینی ہے فرض کی بیوہ کو دینی ہے, بیوہ چاہے خود مالک نصاب. یہ کنسیپٹ بن چکا ہے میں فلاں بیوہ کو دے, پر بیوہ کے پاس زیور ہے اس پر خود زکوٰۃ دینا فرض. لیکن وہ کہتے ہیں بچوں کو زکوٰۃ دینے کی کسی ٹرسٹ اب ان کو شریعت کے مطابق خرچ کرنی آتی ہے نہیں آتی پر دینی ان کو. تو یہ قرآن مجید میں مصارف بیان کیے گئے ہیں, 8 مصارف بیان کیے ہیں. ان کا مطالعہ بڑا فائدہ دے گا. یہ بھی آپ پڑھیے گا سورہ توبہ آیت نمبر 60. سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 60. 20واں عنوان قائم کریں شریعت کا مذاق اڑانا کفر ہے. شریعت کا مذاق اڑانا کفر. بیکار ابھی کا دور ہے, ان کے اوپر اینکر بیٹھ کر بس جو منہ میں آتا ہے سامنے مولوی ہوتا ہے لیکن ہٹ شریعت کیا جا رہا. یاد رکھیے یہ کفر ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 یہ 2 آیتیں ان کا مطالعہ. سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66. 21واں عنوان دیکھیے کافر کی نماز جنازہ جائز نہیں. کافر کی نماز جنازہ, نماز جنازہ کیا ہے؟ بخشش کی دعا ہے. ٹھیک ہے, اور کافر اس کا آغاز ہے. اگر کسی نے کافر کو اس کا اہل جان کر دعا دی اللہ اس کو بخش کرے, اس کو بخش دے, در اسلام سے خارج. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال بھر ہو گیا ہے یا نہیں ہوا, کچھ عرصہ پہلے ایک گلوکار مرا کا کوئی کیا تھا سدھو موسیٰ. آپ جانتے ہیں مسلمان کو کیا قرار ہے. اس سے پیچھے کی میں آپ کی بات بیان کروں. اسد مال پڑھائی کئی سال ہندوستانی فلموں کا ایک وزن نام وہ مر گیا. تو اب یقین کیجیے نماز مسجد میں پڑھی جا رہی ہے, اسلام پھیرا ہے اور ایک بندہ کھڑا ہوا کبھی وہ فلاں مر گیا ہے اس کی دعا, امریش پوری مر گیا ہے دعا. یہ آپ اندازہ کیجیے یہ مسئلہ کس قدر اہم ہے. پھر یاد رکھیے کہ جتنے بد مذہب جن کی بد مذہب کی حد تک پہنچ گئی یا ان لوگوں کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ان کے نظریات کیا ہے. گمراہ تو یہ ہوتے ہی ہوتے ہیں نا, یہ سارے اسی حکم میں آئیں گے. جہاں تک بات ہے شیعہ کے جنازے کی, اس پر تو ہمارے فقہاء نے
ایک اور بات ہے لیکن جنازہ اور وہ بھی اگر مغفرت کا حقدار سمجھتے ہوئے محض دعا بھی کرتی نا بندہ سارا اسلام ہوتا ہے۔ نکاح کا کیا تعلق ہے؟ نکاح کا تعلق یہ ہے کہ مسلمان کا مسلمان سے نکاح ہوتا ہے۔ مسلمان کا مسلمان سے نکاح ہوتا ہے نا؟ تو جب یہ کلمہ کفر بولنے والا یا پھر یہ کفر کرنے والا اسلام سے خارج ہوگا نکاح کیا؟ ٹھیک ہے، سوالات بعد میں کریں، ایک دفعہ یہ پورے لسٹ ہوئی۔ 21واں تھا کافر کی نماز جنازہ جائز نہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 84، سورہ توبہ آیت نمبر 84۔ آگے 22واں عنوان طے کریں، اوقات نماز کا بیان۔ اوقات نماز کا بیان، یہ جو 5 فجر کے وقت پہ، ظہر کے وقت پہ، عصر کے وقت پہ، مغرب عشاء، یہ ساری یہ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ اور سورہ ہود، کون سی سورت ہے جی؟ سورہ ہود آیت نمبر 115۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 115 سے اوقات نماز کے بیان کا معلوم ہوگا۔ 23واں عنوان قائم کریں، اس بات عذاب قبر کا بیان۔ اس بات عذاب قبر، قبر کے اندر عذاب ہوگا، اس کے ثبوت کا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ لکھنے کی رخصت ہے، یاد کرنے کی نہیں، یاد آپ نہیں کرتے، ہندی تو آپ کو آتی ہے نا، ٹھیک ہے، یاد کریں جتنا ہو جائے یاد کریں۔ 23 ہو گئے۔ 24واں عنوان قائم کریں، والدین کی اطاعت کا دائرہ۔ والدین کی اور یہ کیا کہا ہے؟ ان کی اطاعت کا ایک دائرہ، یہ نہیں کہ والدین جو کہیں مانیں۔ لیکن یہ وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے فرما بردار ہیں، میری اپنی نے کہا میں اس لیے داڑھی نہیں رکھتا، اپنی نے کہا اس لیے داڑھی نہیں رکھتا۔ آج بھی فرض ہو چکا ہے، اب تو نہیں جانتے۔ یاد رکھیے ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ جہاں معاملہ آ جائے نا اللہ کا، والدین کا، اللہ کی بات، شریعت کی بات مانی جائے گی، والدین کی بات۔ یہ جو آیت ہے نا جی، والدین کی اطاعت کا دائرہ، یہ عنوان ہے سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ والدین کی کون سی بات ماننی ہے، کون سی دائرہ کار ہے اس کا۔ نمبر 25واں عنوان قائم کریں، گانے باجے کی حرمت۔ گانے باجے کی حرمت، یہ بھی سورہ لقمان اور آیت نمبر ہے 6۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6۔ 26واں عنوان قائم کریں، فاسق کی خبر
پھیلانے سے مان لینے سے رک جانا لازم ہے. آج آپ دیکھیں معاشرے میں بہت ساری لڑائیاں صرف اس لیے ہوتی ہیں اس کو آپ کو نہیں کیا لانے نہیں کیا اور پتہ چلتا بات نہیں ہوتی تو ادھر طلاق ہو جاتی ہے. ادھر دو بندوں کے ساتھ پھٹ جاتے ہیں. بعض اوقات تو معاملہ قتل تک ہو جاتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے خبر جھوٹی تھی. تو قرآن نے اس کے ذاتوں کو بیان کیا ہے. فاسق اگر خبر لے کر آئے قرآن نے کہا ہے کہ اس کی تحقیق کر لو. کیا کر لو؟ یہ دو بات کو پچھتانا پڑتا ہے. آیت آپ ادھر ہی جا کے پڑھیے گا. سورہ حجرات آیت نمبر 6. سورۃ الحجرات آیت نمبر 6. یہ سوشل میڈیا کی اکثر خبریں اس حکم میں کبھی کسی کو مار دیتے کبھی کسی کے بارے میں کچھ کا کچھ کہتے. آپ نہیں دیکھتے دعوت اسلامی جس کی صداقت کو اپنی غیر میں مانتے لیکن ایک بندہ اٹھتا ہے حسد کی آگ میں جل گھونٹ کر کیا بات ہے. یہ سب فساد کسی مسلمان کے بارے میں غلط بات بیان کرے, چاہے امام والا ہو, داڑھی والا ہو, خطیب ہو, عالم ہو, پیر ہو. جب مسلمان کے بارے میں اچھی بات کرتا ہے غیر ذمہ داری لے کر تو فاسق ہے. اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے. معاشرے کا سدھار ہوتا ہے. اور سورہ حجرات کو یہ معاشرتی جو مسائل ہے نا ان کے حل کے لیے ان میں بہتری کے لیے سورہ حجرات کا مطالعہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. بڑے سارے یاد والذین آمنوا کے ساتھ بہت ساری اس میں آیات کو بیان کیا گیا ہے. لوگوں کا نام نہیں بگاڑنا, اپنے نسب میں فخر نہیں کرنا, اس طرح کی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. ضروری میں سے یہ بھی ہے کہ فاسق اگر خبر لے کر آئے تو اس کی کیا کرو, تحقیق کرو. اس بھی کہہ رہے تھے 27واں قیاس حجت ہے. ہم نے ایک سبق پڑھا تھا قیاس کا, تو ہم نے ٹیکسٹ پڑھ لیا تھا. قرآن سے اگر آپ نے سمجھ سورہ حشر کی آیت نمبر 2 قیاس کی حجیت پر اس میں دلیل ہوتی ہے. 28واں عنوان قائم کریں, جمعہ کی اذان کے وقت کاروبار کی ممانعت. کیا حجت ہے؟ سورہ حشر آیت نمبر 2. سورہ حشر کی آیت نمبر 28واں قائم کی بات, جمعہ کی اذان کے وقت کاروبار کی ممانعت. جمعہ کی اذان کے وقت کاروبار کی ممانعت. یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9, 10, 11. سورہ جمعہ آیت 9, 10 اور 11. 29واں عنوان قائم کیجیے, جن عورتوں سے نکاح حرام ہے. جن عورتوں سے نکاح حرام ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 23. سورۃ النساء آیت نمبر 23. اور پھر 30واں اور آخری عنوان, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. نیکی کا حکم دینا, برائی سے منع کرنا.
چاہے تو عربی لکھ لیں چاہے تو سورہ آل عمران آیت نمبر 104. سورہ آل عمران آیت نمبر 104. شہید کا مذاق اڑا رہے ہیں. اگر وہ تحقیر کی نیت سے گزرتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں. تفسیر خزائن العرفان مختصر ادھر توجہ کریں بھائی. ابھی عنوان تو دیکھیے, اب ان کو پڑھنا کہاں سے آپ نے. میں ایک سوال کروں گا, وہ آپ میں سے کس کے پاس ترجمہ ایمان ہے؟ آپ پورا ہاتھ جس کے پاس نہیں ہے آپ کو بھلے جس کے پاس ترجمے والا قرآن ہے ترجمہ ایمان نہیں ہے. میں آپ کو ایک تفسیر ہے موجودہ زمانے کے مطابق بڑا اچھا یہ پوری ہدایت العرفان اس کے اندر ہے. پھر اس کی وضاحت بھی ہے. تفسیر صراط الجنان اس کی اپلیکیشن کا لنک میں گروپ میں بھیجتا ہوں. آپ سب نے اس کو اپنے موبائل میں کر لیں گے, اس کو انسٹال کر لیں, بڑا فائدہ ہوگا. میں کچھ سال پہلے ایک کراچی میں تھا, وہاں جو مصنف ہے نا وہ مصنف وہ ایک تقریب میں شریک تھے. بس بیان میں پتہ چلا تو ہم وہ تقریب کس اعزاز میں تھی. ایک نوجوان دنیا دار نوجوان تھا, اس نے موبائل ایپلیکیشن پر پوری صراط الجنان مطالعہ کی تھی. اس کے اعزاز میں مفتی محمد قاسم انصاری جو مفسر قرآن ہے, اس تفسیر کے مصنف, وہ وہاں بیان کرنے کے لیے اس کا اچھا استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ اس کو کر لیں. اس کے طریقہ کار ہے وہ بھی انشاءاللہ کسی اس میں بیان کر دیا جائے گا. اس سے آپ ان آیتوں پھر اس میں سرچ کا آپشن بھی ہے, آپ آیت تک ایک کلک کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. پھر آپ اس سے کوئی لفظ آپ کو یاد ہے اسے آپ سرچ کر سکتے ہیں. بڑا سارا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے بھائی, قرآن سے ہمارا یہ دیکھیں ایک کچھ تو وہ ہے پچھلا کورس کیا ہے قرآن کو ابھی بھی کر رہے ہیں. تو یہ فقط آنے جانے کا ایک سلسلہ نہیں رہنا چاہیے. جب قرآن سے ہمارا تعلق گہرا ہو جانا, ٹھیک ہے, قرآن سے تعلق گہرا کریں. یہ 30 صرف عنوانات یہ ہیں, جبکہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا آیات احکام کی ابھی صرف یہ 30 ہیں, اتنی تو بھی باقی. لیکن ہم نے تو قرآن کی نیت ہے, قرآن کی ساری آیتوں کو ہم نے تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے. زندگی کا ایک بنا لیں, پڑھتے رہیں. بھلے روز کی ایک آیت ہے لیکن ایک بنا لیں کہ پڑھتے ہیں پورے قرآن کو ایک دفعہ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے پھر مزید, کیونکہ قرآن کے علوم تو کہیں رکنے والے ہیں نہیں. یہ تو ایک لفظ کے پیچھے ہزار معنی موجود ہیں. قرآن کو کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے. جی جلدی کر لیں.
روکنا چاہیے بھیتر تو بھائی صاحب شریعت پر عمل کرنا آسان ہو گئی ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے ناراض ہوتے تو ہو جائے اللہ تعالیٰ کا ہے مجھے آپ بتائیں مطلب ہے اب دیکھیے کہ کس قدر اس کا میں لفظ بھی اعلیٰ حضرت کا وہ 29ویں جلد میں جو اعلیٰ حضرت کو فتاوی رضیہ کی سب سے موٹی جلد ہے جو کتاب الجنائز نامی جلد اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے بات لکھا ہے کہ یہ دعوت کا موقع ہی نہیں میں آپ کو کیا بتاؤں آپ معاشرے میں رہتے ہیں اب تو میں پچھلے دنوں ایک دعا کے لیے کیا حضرت وہاں اب توازوں کے لیے باقاعدہ بیکری آئٹمس موجود تھی اور صرف وہ نارملی نہیں صرف ایسا تھا کہ ایک کھا یا نہیں حضرت اب تو کسان کہ آپ شیک وہاں نوش کر رہے ہیں یہ تعزیت میں ٹھیک ہے غلط ہے لیکن یہ تو شریعت پر عمل کرنے کے لیے تھوڑا سا فکر ہے آئمہ کے لیے آزمائش ہے میں چاہتا ہوں میں آج تک اعلان نہیں کیتا سرکار اور سوال بولو میں نے ایک دینی مجلس میں دیکھا تھا اور باقاعدہ دماغ میں وہاں بھی بات توبہ کر لیں ابھی شدہ ہیں تو سیدھے نکاح بھی کر لیں سیدھے ایمان یہ دیکھنا بیماروں کو شفا اللہ مریض کے لیے خصوص دعا کی کہا